اولئک هم الفاسقون۔ ہم سب کی بھلائی خیر اسی میں ہے کہ ہم فرما بردار بن جائیں، اطاعت گزار بن جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہی اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات انسان کو موقع فراہم کرتی ہے کہ یہ کسی طریقے کے ساتھ بھی مجھے راضی کر لے، تو انسان کے پاس تب تک وقت ہے کہ جب تک انسان کے جسم میں جان ہے، اس وقت تک انسان کو مہلت دی گئی تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ لیکن انسان اس کے ایمان کی کیفیت بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے، تو کچھ ایسی نافرمانیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال لیتا ہے۔ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنی عاقبت برباد کر لیتا ہے، تباہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ایسے نہ ہو جانا کہ تم مجھے بھلا جاؤ، بھلا بیٹھو اور نافرمانوں میں سے تمہیں لکھ دیا جائے۔ تو انسان ہر وقت اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ اس کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان بہت ساری خیر و برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے انسان ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ گناہ جو میری زندگی کے اندر ہیں، جو میں کر رہا ہوں، آج میں ان کو چھوڑ دوں، میں عہد کر لوں کہ اللہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اگر انسان ان گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہ ہیں اللہ ان کے ساتھ ویسا عذاب بھی نازل کر دیتا ہے۔ اگر انسان ان گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر میں انسان کے اوپر اس کے ساتھ شیطان مسلط کر دیتا ہوں کہ جو اس کو نافرمانی پر ابھارتا رہتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ جیسے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے درود پڑھا، پھر آپ کسی مال کے اندر جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر، وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ایسا ہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ تو ایک فارمولہ ہے کہ اگر انسان اس کو اپنی زندگی میں لے آئے تو بہت ساری نافرمانیوں سے بچ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن ان نیکیوں کا وزن نہیں ہوگا، اللہ ان کو ہوا کے اندر اڑا دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں، آپ ان کے بارے میں ہمیں بتلائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو خلوت ہے، علیحدگی ہے، وہ نافرمانیوں کے اندر گزرتی ہے۔ کیونکہ انسان ہے نا کہ اس نے کوئی بھی چیز، آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں یا یہ بوفے وغیرہ جو ہوتے ہیں رمضان کے اندر چلتا ہے، تو انسان کے سامنے بہت سارے کھانے پڑے ہوتے ہیں، تو انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے میں یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کھاؤں، وہ 2-3 ڈالتا ہے، وہ انسان کا پیٹ فل ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی جو نگاہیں ہیں نا وہ حسرت بھری ہوتی ہیں کہ شاید یہ بھی مجھے میرے پیٹ کے اندر چلا جائے، یہ میں ساری کھا جاؤں۔
اس کی آنکھیں نہیں بھرتی ہیں، پیٹ بھر گیا ہے انسان کا، لیکن پھر بھی ہوتا ہے کہ شاید میں یہ کھاتا تو کیا مزہ آنا تھا۔ انسان ہے نا، لالچی بھی ہے، جلد باز بھی ہے، تو ایسے ہی انسان جب اپنے گھر کے اندر خلوت کے اندر ہوتا ہے، موبائل ہو یا لیپ ٹاپ وغیرہ یوز کرتا ہے، تو وہ جب کھولتا ہے کسی چیز کو، ویب سائٹ وغیرہ اوپن کرتا ہے، تو اس کے سامنے جو چیز آتی ہے نا، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے نیچے ایک اور چیز آ جاتی ہے، پتہ نہیں اس کو دیکھوں اس کے اندر کیا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو ایک اور اس کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں اب میں اس کو دیکھوں اس کے اندر کیا ہے۔ وہ اس کی جو اندر شیطان وسوسات ڈال رہا ہے نا اس کے ذہن میں کہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے، اس کو دیکھو اس کے اندر کیا ہے، یہ لذت بھری ہے، شیطان اس کو مزین کر کے پیش کر رہا ہے، تو انسان چاہ رہا ہے کہ میں اس کو اور دیکھوں۔ تو میں ایک کام اگر کر لوں نا اپنی زندگی میں، ایک کام، تو میں ان سارے گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ فارمولہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، لکھیں، ایک کاغذ لے لیں، اس کے اوپر لکھیں پینسل کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس چیز کو اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر اسکرین کے اوپر لگا دیں۔ جب بھی آپ کی نظر اس کے اوپر پڑیں گے نا تو مائنڈ ہوگا، دماغ کے اندر ابالیں نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کو نصیحت ہو نا، نصیحت ہوتا ہے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، تازہ ہوتا ہے انسان کا، نہیں اب میں نے یہ بات سنی ہے تو میں نے اس گناہ کے قریب نہیں جانا۔ لیکن جیسے وہ دنیا داری میں جاتا ہے پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، انسان خطا کار ہے، لیکن اگر اس کو بار بار یاد کرواتے رہے نا تو پھر انسان اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ موبائل کے اوپر لکھا ہو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ لیپ ٹاپ یا کوئی کمرہ یا کوئی چیز ایسی کہ جہاں پر آپ کی نظر زیادہ پڑتی ہے، وہاں پر لکھ کے لگا دیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہوتے ہیں نا تو آپ بڑے چست کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں بھی حرکت کی نا تو کوئی چیز اٹھائی نا تو کیمرے میں دیکھ لینا۔ تو اگر میں یہ لکھ کر لگا دوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا میں نافرمانی سے نہیں بچ سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ نہیں چھوڑے، میں گناہوں سے بات نہیں آ رہا، نہیں کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ آج انسان ہے نا دنیا کے اندر ایک چیز جو نشہ انسان کو کرتی ہے، جس کی انسان کو روزے کے بعد بھی بڑی طلب ہوتی ہے، وہ سگریٹ ہے۔ کچھ نسوار یوز کرتے ہیں، یہ نشہ آور چیزیں ہیں۔ تو کیوں پیتے ہو بھائی؟ پیٹ کے اندر ہوا ہو جاتی ہے، اس لیے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ بھائی اللہ نے نظام بنایا ہے، یہ سگریٹ نہیں، کمپنی نے یہ پیٹ نہیں بنایا، یہ پیٹ اللہ نے بنایا، اس کے اندر مشینری فٹ کی ہے کہ جو تمہارے کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ تم کہتے ہو سگریٹ کے ساتھ جناب پیٹ جو نا وہ خالی ہو جاتا ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، یہ پتہ نہیں کون سی فلسفہ، کون سی سائنس ہے یہ جو اللہ کو سمجھ نہیں آئی۔ انسان کا جو دماغ ہے، انسان کا جو دل ہے، جو شیطان انسان کو وہ چیزیں پیش کر رہا ہے نا، وہ اس پر انسان کی عقل ٹک گئی ہے۔ جو نہیں پیتے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نعمتیں نہیں کھا رہے۔ یا تمہارے اندر زیادہ طلب ہے کہ تم کھانے کو فٹافٹ ہضم کرنا چاہتے ہو، جو اندر چلا گیا اس کو ہضم کر لو اور بھی میں نے کھانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے، کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں چھوٹی، عادت پڑ گئی ہے، سگریٹ کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، انسان 30 دن نماز پڑھتا ہے پھر بھی انسان کو نماز کی عادت نہیں پڑتی، پھر سارا سال ویسے ہی چلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو کہا کہ نہیں تم نے زنا بھی نہیں کرنا اور تم نے شراب بھی نہیں پینی، تم نے گالی بھی نہیں دینی، نافرمانی کوئی نہیں کرنی، کچھ نہیں کہا کچھ نہ چھوڑو، صرف ایک بات میرے ساتھ وعدہ کر لو کہ تم جب مجھے بتاؤ گے تو سچ بتانا ہے، جو بھی کام کیا نا سچی بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں میرے ساتھ بولنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ کام کر لوں۔ اب وہ انسان گھر میں گیا، رات کو نکلنا چوری کے لیے نکلنے لگا، قدم رکھا گھر سے باہر تو ذہن میں بات آئی کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول دیا تو اللہ نے آسمانوں سے وحی کے ذریعے بتا دینا کہ اس نے چوری کی ہے، میں نے تو پکڑا جانا۔ قدم واپس آ گئے، زنا کے قریب جانے لگا ہے تو بات ذہن میں وہی آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب بتلائیں وہ شخص کہ جس نے یہ نیت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچ بولنا ہے، وہ سارے گناہ چھوڑ بیٹھا، ساری نافرمانیاں چھوڑ بیٹھا، صرف ایک بات یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ آج کے بعد نہیں کرنا، میں نے تمہاری ٹانگیں باندھ لی اگر تم نے یہ کیا، فرمایا سچ بولو، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔
اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو بہت بڑی کامیابی ہے تمہارے لیے. تو میں ان نافرمانیوں کو چھوڑ دوں, میں یہ دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے نا, تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. نافرمانی والا کام ہے. اگر گناہ نہیں چھوڑتا, اس کا نقصان کیا ہے انسان کے لیے؟ کیا ہے کہ انسان عبادات سے بھی محروم, اللہ کی رحمت سے بھی محروم, اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے دروازے تنگ کر دیتا ہے. فرمایا کہ جس قوم کے اندر یہ کام ہوں گے, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما. جس انسان نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا, اس کو پس پش ڈالا, نافرمانی کی, فرمایا اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے اور پھر اللہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے. تو جب انسان گناہ کے قریب جاتا ہے نا, گناہ کرتا ہے, پھر اس کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے. پھر شرم و حیا ختم کیا ہو رہی ہیں؟ وہ انسان علی الاعلان گناہ کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے بھی نافرمانیاں کر رہا ہے. جناب کبھی کوئی کام, کبھی بے حیائی والا کام, کبھی کوئی کام کرے گا, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے, کیونکہ شرم و حیا ختم ہو گئی. جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی نافرمانی شروع کر دی ہے, اب اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کیا کہے گا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور پھر یہاں تک نہیں ہے کہ وہ خود کر رہا ہے, اس انسان سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے کہ اس کی بہن, اس کی ماں, اس کی بیٹی یا کوئی بھی گھر میں سے وہ لوگوں کے لیے نمائش بنا ہوا ہے, وہ دیکھ کر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کر رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں. وہ تو کوئی بات نہیں ہے, دنیا ایسی چلتی ہے, چلنے دے کام. کیوں روک رہے ہیں بچوں کو؟ ہمارے ماں باپ نے ہمیں تانے مار مار کے تم یہ کام نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. میں اپنی اولاد کو منع نہیں کروں گا, جیسے چاہے وہ کرے, اس کی مرضی ہے. اور پھر گھر کے اندر بےہودہ فلمیں چل رہی ہیں, گانے چل رہے ہیں, ڈول ڈمکا چل رہا ہے, نافرمانیاں ہو رہی ہیں, اس کو کوئی فرق نہیں, کیونکہ وہ نافرمان ہو چکا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے. اب اس کے اندر سے اس گناہ کی وجہ سے شرم و حیا ختم ہو چکی ہے. اس کو نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس گناہ کے متعلق فرمایا, اللہ اس کے بدلے میں اگر میں گناہ نہیں چھوڑتا اللہ کیا عذاب دے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو کوئی فرق نہیں ہے. مقولہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر انسان سے شرم و حیا ختم ہو جائے پھر وہ جو چاہے مرضی کرے, کوئی فرق نہیں. اگر میں نے گناہ نہ چھوڑے, ان گناہوں کی وجہ سے میرے لیے اللہ نے جو قیامت والے دن عذاب رکھے نا, ان کے بارے میں سوچ لوں. سورۃ المدثر اٹھا کر دیکھیں, 4 گناہ اللہ نے بتلائے, 4 کام اللہ رب العالمین نے بتلائے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جنتی لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں گے, مجھے دنیا میں وہ انسان جو مجھے نیکی کی دعوت دیتا وہ نظر نہیں آ رہا مجھے, وہ انسان کے جو میرے ساتھ کھانے کھلاتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا مجھے, جو خرچ کرتا تھا میرے ساتھ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. پھر وہ کہے گے کہ چلو جہنم کی طرف جھانک کر دیکھتے ہیں. جب وہ دیکھیں گے جہنم کی طرف جھانک کر, تو وہ آگ کے اندر ہوں گے. ان المجرمین, مجرم لوگ جہنم میں ہوں گے, اور وہ ان سے سوال کریں گے, ان المجرمین ما سلککم فی سقر, وہ تمہیں کون سی چیز اس میں لے آئی, کس چیز نے تمہیں اس میں داخل کر دیا؟ تم تو میرے ساتھ خرچ کرنے والے تھے, میرے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلانے والے تھے, مجھے نیکی کی دعوت دینے والے تھے, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا کہے گا وہ؟ قالوا لم نک من المصلین, قدرت میں نماز نہیں پڑھتا تو تمہیں نماز کی دعوت دیتا. ولم نک نطعم المسکین, کھانا کھلاتے تھے لیکن خود نہیں کرتا تھا, اس کا خود کا عمل نہیں تھا. لما تقولون ما لا تفعلون, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو خود نہیں کرتے کسی کو دعوت نہ دو. میرا خود کا عمل نہیں نا, تو میں کسی کو دعوت کیوں دے رہا ہوں؟ میں اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہوں. وہ جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے تمہیں کون سی چیز یہاں لے کر آئی؟ کیا کہیں گے وہ؟ ہم نافرمانیاں کرتے رہے دنیا میں, گناہ کے کام چھوڑے ہی نہیں ہم نے. ہماری خلوتیں بھی نافرمانیوں کے اندر, ہم لوگوں کے سامنے میں جو نیکی کا جو لباس تھا نا ہمارا, لوگوں کے سامنے وہ بڑا پاکیزہ تھا, لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا نیک انسان ہے. پیچھے کیا کر رہا ہے؟ کمرے کے اندر بیٹھا ہے, اس کو نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں. جو باہر کھڑا اس کو نہیں پتا وہ اندر کیا کر رہا ہے, لیکن جو اندر کر رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی, اللہ کی حدود کو کراس کر رہا ہے. اس نے تو زندگی ایسے گزاری ہے, بظاہر وہ نیک نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں نا اتو میاں تسبیح بھی جان پچھو میاں کسری, مشہور لوگ باتیں کرتے ہیں, تو اوپر سے دانے پھیر رہا ہے, اندر سے منافقت ہے.
تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نیکی کی طرف کوشش اس کی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اطاعت والی زندگی گزاریں، موت آئے تو شہادت کی موت اللہ ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔